پرانا ملازم مرا پڑا تھا، باپ کا کہیں پتہ نہیں، اور بغیر اطلاع پولیس انسپیکٹر فوراً آ پہنچا۔ نئے دور میں بحری قزاق اور انہوں نے جہاز کو تباہ کر دیا اور سلطان ڈوب گیا۔ عرصے بعد اسے جب ہوش آیا تو اس نے ایک ایسے جزیرے میں خود کو پایا جہاں ایک جادوئی رقاصہ رقص کر رہی تھی۔ یہ سب اور بہت کچھ جانیے اس کہانی میں۔ السلام علیکم۔ جہان داستان میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ساحرہ کی دوسری ایپیسوڈ کے ساتھ حافی حاضر خدمت ہے، تو شروع کرتے ہیں ساحرہ ایپیسوڈ 2۔ بہرحال زندگی میں بعض لوگوں کو ایسی عجیب و غریب مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ ان کے لیے زندگی کو سنبھالنا مشکل ہو جائے۔ سلطان شاہ پر بھی اس وقت ایسی ہی بیت رہی تھی۔ بچ کر گھر واپس آ گیا تھا، لیکن دل ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا تھا۔ اسے نقصان پہنچانے والا کون تھا؟ اس کا سگا بھائی۔ یہ سوچ سوچ کر دل کو شدید دکھن کا احساس ہو رہا تھا۔ باہر سے کوئی زخم لگ جائے تو اس کا علاج ممکن ہو سکتا ہے، لیکن جو زخم دل کی گہرائیوں میں ہو اس کا علاج بھی ناممکن ہی ہو جاتا ہے۔ علی دلدار شاہ نے جس طرح شروع سے اب تک کا رویہ رکھا تھا وہ ایک افسوسناک بات تھی، لیکن اب تو اس نے انتہا ہی کر ڈالی تھی۔ علی مہران شاہ کو اگر اس بارے میں کچھ بتایا جاتا تو وہ بھی انتہائی دکھ کا شکار ہو جاتا، لیکن بہرحال بہت سی سنسنی خیز باتیں بھی تھیں۔ اس بات کا اندازہ بھی تھا کہ ممکن ہے کہ علی دلدار شاہ کسی اور کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب کیا کیا جائے۔ بہرحال جب تک کہ الجھنوں کا کوئی مناسب حل نہیں نکل جاتا، باقی ساری باتیں پریشانی ہی کی تھیں۔ بہت سوچتا سمجھتا رہا، کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، لیکن بہرحال علی مہران شاہ کو اس بارے میں کچھ بتانا مناسب نہیں سمجھا، اور سلطان شاہ اپنے دل پر ہی سارے غم سمیٹتا رہا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ بہرحال کچھ بھی ہو، یہ فیصلہ اس نے آخر کر لیا تھا کہ علی مہران شاہ کو اس بارے میں کچھ نہیں بتائے گا۔ چاروں طرف الجھنیں ہی الجھنیں تھیں۔ علی مہران شاہ نے اسے اپنے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا، اور اب علی دلدار شاہ کا معاملہ تھا۔ پھر علی مہران شاہ نے اسے طلب کر کے کہا، میں کسی بھی وقت کہیں جا سکتا ہوں، تم اس بات کا خیال رکھنا، میرے پیچھے حالات کو خراب نہ ہونے دینا۔ بس آپ نے مجھے تاریکی میں چھوڑ دیا ہے، میری سمجھ میں کوئی بات نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ دیکھو میں تمہیں ایک بات بتا دوں، حالات جتنے ہمارے خلاف ہو چکے ہیں ان میں کسی بھی وقت ہم شدید ترین تباہی کا شکار ہو سکتے ہیں۔ کچھ پراسرار دشمن ہماری طاق میں لگ گئے ہیں۔ میں تمہیں ایک عجیب و غریب بات بتانا چاہتا ہوں۔ ایسا لگتا ہے جیسے کچھ پراسرار قوتیں ہمارے خلاف جنگ کر رہی ہیں۔ یا تو یہ کسی نے ہمارے اوپر جادو کرایا ہے یا پھر تقدیر ہی کی بات ہے۔ کاش میں تمہیں کچھ مکمل تفصیل بتا سکتا۔ یہ تفصیل بتانا اس وقت میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ دوسری صبح بڑی سنسنی خیز تھی۔ سلطان شاہ مہران شاہ کے پاس صبح ہی صبح ضرور جاتا تھا۔ اس دن جب وہ مہران شاہ سے ملنے کے لیے انیکسی میں پہنچا تو انیکسی کا دروازہ کھولتے ہی اسے ایک حیرت کے شدید جھٹکے کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ فیاض کی لاش تھی جو انیکسی میں پڑی ہوئی تھی۔ سلطان شاہ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ فیاض کی گردن کاٹ دی گئی تھی اور بس وہ صرف کھال سے جڑی ہوئی تھی۔ زمین پر اتنا خون پھیلا ہوا تھا کہ انسان سوچ بھی نہ سکے، لیکن سلطان شاہ اس کی لاش کو پھلانگتا ہوا اندر کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے پورے وجود میں ہیجان برپا تھا اور وہ سخت پریشان تھا۔ اس نے مہران شاہ کو تلاش کیا، لیکن مہران شاہ انیکسی میں موجود نہیں تھا۔ ہر طرف کا جائزہ لینے کے بعد سلطان شاہ تھک کر کھڑا ہو گیا۔ اسی وقت باہر سے آہٹیں سنائی دی اور وہ چونک پڑا۔ کون ہو سکتا ہے؟ اس نے سوچا، لیکن انتظار نہ کرنا پڑا۔ آنے والا ایک پولیس افیسر تھا۔ پولیس افیسر اس کے سامنے کھڑا ہوا۔ سلطان شاہ کے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہ تو بڑی ہی خوفناک بات ہے، اب کیا کروں؟ اس نے دل ہی دل میں سوچا۔ پولیس افیسر نے کہا، آپ علی سلطان شاہ ہیں؟ ہاں، آپ نے ہمیں فون پر اس قتل کی اطلاع دی تھی۔ قتل کی اطلاع؟ سلطان شاہ کی گھبراہٹ ابھی تک دور نہیں ہوئی تھی۔ جی، اس وحشیانہ قتل کی اطلاع۔ براہ کرم آپ اس سلسلے میں ہماری رہنمائی کیجیے۔ لاش باہر پڑی ہوئی ہے، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ سلطان شاہ کو صورتحال سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا، لیکن اس نے اپنے اعصاب پر قابو پایا اور اس کے بعد بولا، آئیے باہر آئیے۔ مجھے تعجب ہے کہ آپ کو اس قتل کی اطلاع بھی فوراً ہی مل گئی، جبکہ یہ اطلاع میں نے نہیں دی۔ آپ نے نہیں دی؟ آئیے باہر آئیے۔ سلطان شاہ اب سنبھل گیا تھا۔ پولیس افیسر کے ساتھ وہ باہر نکل گیا۔ اس کے دماغ کی چولیں ہل رہی تھی، پتہ نہیں یہ کیا چکر چلا ہے۔ بہرحال وہ انیکسی سے باہر نکل آیا۔ پولیس افیسر نے ساتھ آتے ہوئے کانسٹیبل کو ہدایت دی تھی۔ پھر اس نے کہا،
جی شاہ صاحب، تو آپ نے ہمیں اس کی اطلاع نہیں دی؟ نہیں آفیسر، میں تو ابھی اس انیکسی میں داخل ہوا تھا اور میں نے اس لاش کو دیکھا تھا، آپ کو کسی نے بہت پہلے ہی اطلاع دے دی۔ اوہو، یہ تو سوچنے والی بات ہے، یعنی آپ سے پہلے بھی کسی نے اس لاش کو دیکھا ہے۔ ویسے آپ براہ کرم یہاں کے حالات سے ہمیں آگاہ کریں اور یہ بھی بتائیں کہ مرنے والا کون تھا۔ وہ ہمارا ایک قدیم ملازم تھا، فیاض نام ہے اس کا، اور بہت ہی اچھا انسان تھا۔ اس کے بارے میں یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ کبھی کوئی اسے قتل کرنے کی کوشش کرے گا اور قتل کر بھی دے گا۔ بہت دیر تک انسپیکٹر سلطان شاہ سے سوالات کرتا رہا۔ سلطان شاہ کا ذہن بار بار علی دلدار شاہ کی طرف جا رہا تھا۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ علی مہران کا پتہ نہ تھا۔ ویسے اس بات کا اندازہ ہونے لگا کہ علی مہران کو یا تو اغوا کر لیا گیا ہے یا پھر علی مہران شاہ خود ہی نکل بھاگے ہیں، کیونکہ بہرحال وہ اعلیٰ کارکردگی کے مالک تھے، ورنہ لندن سے اس طرح یہاں تک پہنچنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ سلطان شاہ نے یہ کہہ کر انسپیکٹر سے جان چھڑائی کہ وہ ذہنی پریشانی کا شکار ہے، بعد میں اس کی تفصیل بتائے گا۔ انسپیکٹر اپنی کارروائی کرنے کے لیے چل پڑا تھا۔ لاش اٹھوا لی گئی۔ فیاض کا قتل اور علی مہران شاہ کا غائب ہو جانا سلطان شاہ کے ذہن میں جنون کا جذبہ پیدا کر رہا تھا۔ علی دلدار کے خلاف ابھی کوئی ایسا عمل نہیں کرنا چاہتا تھا وہ جو مستقبل میں اسے نقصان پہنچا دے، لیکن اب یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ اسے علی دلدار کے بارے میں کچھ کرنا ہی ہوگا۔ بہر طور وقت گزرتا رہا۔ شام کو 4 بجے انسپیکٹر واپس آ گیا اور اس نے کہا، میں نے آپ کے ہاں کے لوگوں کے بیانات لیے ہیں جناب، اب مجھے یہ بتائیے کہ انیکسی میں کون رہ رہا تھا؟ سلطان شاہ ایک بار پھر گھبرا گیا۔ یہ نہیں سوچا تھا اس نے کہ اس بارے میں بھی اس سے سوال کیا جا سکتا ہے۔ جواب دینا ضروری تھا۔ اس نے کہا، انسپیکٹر، حالات کچھ اس طرح الجھے ہوئے ہیں کہ مجھے آپ سے کچھ وقت لینا پڑے گا، ابھی میں آپ کو نہیں بتا سکتا۔ دیکھیے سلطان شاہ صاحب، آپ بہت بڑے آدمی ہیں، برا نہ مانی اس بات کا، لیکن میں آپ کو بتا دوں، مجھے فون پر یہ اطلاع دی گئی ہے کہ آپ نے انیکسی میں ایک پرسرار شخصیت کو ٹھہرا رکھا تھا اور فیاض نامی ملازم اس کی دیکھ بھال کرتا تھا، اور یہ سب کچھ آپ کے حکم پر ہو رہا تھا۔ یہ پر اسرار شخصیت کون ہے اور کہاں ہے، اور فیاض کو قتل کس نے کیا، اس کی جواب دہی آپ کو کرنی ہے۔ میں صرف آپ کی شخصیت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو یہ موقع دے رہا ہوں کہ آپ آج رات تک مجھے اس بارے میں بتا دیجیے، ورنہ پھر مجھے آپ کو گرفتار کر کے حوالات میں رکھنا ہوگا تاکہ وہاں سے تفتیش کر سکوں۔ سلطان شاہ نے انسپیکٹر کو دیکھا اور پھر مدھم لہجے میں بولا، جی انسپیکٹر صاحب، آپ براہ کرم رات کے کھانے کے بعد آ جائیے گا۔ اس دوران سلطان شاہ سوچتا ہی رہا تھا اور آخرکار اس نے فیصلہ کیا کہ اسے منظر عام سے ہٹ جانا چاہیے۔ دشمن جو کوئی بھی ہیں بڑی شاندار صلاحیتوں کے مالک ہیں، اور اگر زندگی ہی باقی نہ رہی تو پھر اس تمام دولت اور جائیداد کا کیا فائدہ؟ بابا سائیں بھی روح پوش ہو گئے ہیں اور انہوں نے کوئی اطلاع، کوئی خبر نہیں دی۔ بہتر ہے کہ یہ جگہ چھوڑ دی جائے۔ چنانچہ اس نے کچھ رقم بریف کیس میں رکھی اور اس کے بعد یہ فیصلہ کر لیا کہ یہ شہر ہی چھوڑ دیا جائے۔ چنانچہ وہ یہ شہر چھوڑ کر بذریعہ ٹرین ایک ساحلی شہر کی طرف چل پڑا جو بڑا صنعتی اور وسیع و عریض شہر تھا۔ اس شہر میں اپنے آپ کو خاموشی کے ساتھ گم کر لینا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ علی سلطان شاہ نے سوچا تھا کہ کچھ عرصے یہاں گزارنے کے بعد اس سلسلے میں قدم آگے بڑھائے گا اور اس دوران خفیہ طور پر یہ جائزہ لے گا کہ صورتحال کیا ہے، لیکن یہ بھی ایک لازمی بات ہے کہ اسے احتیاط رکھنا ہوگی اور کچھ دن کے لیے اپنے ماضی کو بالکل فراموش کر دینا ہوگا۔ چنانچہ اس نے اپنی طبیعت یکدم بدل ڈالی۔ اس کا اپنا ایک محسوس انداز تھا، طرز زندگی تھا، لیکن اسے بدلے بغیر دنیا کی نگاہوں سے روپوش ہونا ایک مشکل کام تھا۔ ساحلی شہر کے ایک خوبصورت ہوٹل میں اس نے ایک کمرہ کرائے پر لے لیا۔ یہیں اس کی ملاقات گرینی سے ہوئی۔ گرینی زندگی کی دلکشی اور چہرے کی بناوٹ سے بھرپور لڑکی، جسے دیکھ کر ایک لمحے کے لیے انسان خیالات میں گم ہو جائے۔ اس وقت سلطان شاہ ہوٹل کے باہر فٹ پاتھ پر ٹیکسی کے انتظار میں کھڑا ہوا تھا۔ ایک چھوٹی سی خوبصورت کار اس کے قریب آ کر رک گئی اور پھر اس نے کار سے چہرہ نکال کر کہا، یقیناً آپ ٹیکسی کی تلاش میں ہیں مسٹر۔ سلطان شاہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ بات کچھ عجیب سی تھی۔ اس نے کہا، جی ہاں آئیے، یہ کار اتنی بری بھی نہیں۔ جی مگر آئیے، اب زندگی اتنی سخت بھی نہ ہو کہ کوئی انسان اپنے کسی پسندیدہ چہرے کو مخاطب نہ کر سکے۔ آئیے پلیز۔ بہرحال وہ دوسری طرف سے دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گیا۔ میرا نام گرینی ہے اور میں مقامی عیسائی ہوں۔ باقی جو کچھ بھی ہوں اس کے بارے میں اگر ابھی نہ پوچھیں تو زیادہ اچھا ہوگا۔ کہیے، آپ کو میرے ساتھ بیٹھ کر کیسا لگ رہا ہے؟ کیا کہہ سکتا ہوں، میرے لیے بالکل اجنبی اور انوکھا تجربہ ہے۔ نام نہیں بتائیں گے آپ اپنا؟ ویسے تو سلطان کا دور ختم ہو چکا ہے اور راجہ، بادشاہ، سلطان، شہنشاہ سب ماضی کی چادر اوڑھ کر سو چکے ہیں، لیکن بعض لوگ شوق میں اپنے بچوں کا نام سلطان رکھ لیتے ہیں۔
چنانچہ میں نام کا سلطان ہوں، نہیں آپ شخصیت کے بھی سلطان ہیں، گرینی نے کہا۔ بہرحال آپ کی باتیں بہت اچھی ہیں، شکل و صورت بھی آپ کی بہت اچھی ہے۔ اگر ایسی حسین لڑکی کسی انسان کو لفٹ دے دے تو وہ غور کرنے لگتا ہے کہ اس کا پس منظر کیا ہے۔ پس منظر؟ گرینی نے سامنے نگاہیں جماتے ہوئے کہا۔ جی بالکل، دیکھیے بس کچھ ایسا ہی ہے، آپ سمجھ نہیں سکتے اس بات کو۔ میں کچھ ایسی ہی طبیعت کی مالک ہوں، جس پر بھروسہ کرنے کو دل چاہتا ہے کر لیتی ہوں، چاہے نقصان اٹھاؤں یا فائدہ۔ خوب، ٹھیک ہے، اب کہاں جا رہے تھے آپ؟ کوئی مقصد نہیں تھا، بس یوں سمجھ لیجئے کہ آوارہ گردی کرنے کے لیے نکلا تھا۔ پھر کہیں بیٹھ کر آوارہ گردی کرتے ہیں، اس نے کہا اور ہنس پڑی۔ سلطان شاہ اس کے الفاظ سے لطف اندوز ہونے لگا۔ گرینی جس ہوٹل میں اسے لے کر گئی تھی وہ انتہائی خوبصورت ہوٹل تھا۔ ایک مشروب کا گونڈ لیتے ہوئے اس نے کہا، اب یقین کیجیے مسٹر سلطان، آپ تک پہنچنے کا کوئی خاص مقصد نہیں تھا، بس بعض شخصیتیں دل و دماغ پر اثر انداز ہو جاتی ہیں۔ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ میری فطرت کچھ عجیب سی ہے۔ میں کسی اچھے دوست کی تلاش میں سرگرداں ہوں۔ ویسے میرا تعلق یہاں سے نہیں ہے، بلکہ طویل عرصے قبل ہم افریقہ کے ایک ملک میں مقیم تھے۔ میرے ڈیڈی کاروبار کے سلسلے میں یہاں آتے رہتے ہیں، ان کے سوا میرا اس دنیا میں اور کوئی نہیں تھا۔ حالانکہ وہ بہت بڑی دولت چھوڑ کر میرے لیے اس دنیا سے گئے تھے، لیکن ان کی موت نے ایک ایسا خلا پیدا کر دیا ہے میری زندگی میں جسے میں آج تک پر نہیں کر سکی۔ وہ میرے بہت اچھے دوست تھے، لیکن اب بہرحال مجھے افسوس ہے۔ ہاں میرے ڈیڈی، میرے دوست، وہ غمزدہ لہجے میں بولی، اور ان کے بعد سے آپ یقین کریں اب تک میں کوئی ایسا اچھا دوست تلاش نہیں کر سکی۔ آپ میری بات کو بڑا عجیب محسوس کر رہے ہوں گے اور سوچ رہے ہوں گے کہ میں شاید اپنے آپ کو ایک عجیب لڑکی ظاہر کرنا چاہتی ہوں، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ آپ اس بات پر یقین کر لیجئے کہ مجھے اپنی زندگی میں کسی ایسے شخص کی تلاش ہے جو میرے ڈیڈی جیسا ہو۔ میں نہ جانے کیوں بٹکی سی رہتی ہوں، زندگی کی بہت سی دلچسپیوں میں حصہ لینے کی کوشش کرتی ہوں، لیکن سکون کہیں نہیں ملتا۔ میرا دل ایک ایسے آدمی کی دوستی کی تلاش میں سرگرداں ہے جو میرا آئیڈیل ہو۔ مجھے آپ کی اس کیفیت پر دکھ ہے مس گرینی۔ آپ مجھے اپنے بارے میں کچھ نہیں بتائیں گے؟ میرے بارے میں بس اتنا سن لیجئے کہ ایک آوارہ زندگی ہوں، زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، بس میں بھی رشتوں کا وجود کھو چکا ہوں اور اپنے آپ میں تنہا ہوں۔ آپ میری نیت پر شبہ تو نہیں کریں گے مسٹر سلطان؟ میں سمجھا نہیں۔ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ میں بھی تنہا ہوں اور آپ بھی، کیوں نہ ہم دونوں اپنی یہ تنہائی دور کر لیں؟ ایک اچھے دوست اور ایک اچھے ساتھی کی حیثیت سے ہم یکجا رہ سکتے ہیں۔ کیا واقعی؟ گرینی نے کہا اور خوشی سے بولی۔ آپ اس بات پر یقین کیجئے کہ میں بڑی خوش نصیب ہوں، اور کبھی کبھی میری سوچیں اتنے صحیح فیصلے کرتی ہیں کہ میں بتا نہیں سکتی۔ پھر کافی دیر تک وہ دونوں باتیں کرتے رہے، اور گرینی واقعی ایک اچھی ساتھی کی حیثیت سے سلطان شاہ کا دل بہلانے میں کامیاب ہو گئی۔ سلطان شاہ نے اسے اپنے بارے میں تمام تفصیلات نہیں بتائی تھیں، لیکن وہ جانتا تھا کہ گرینی ایک اچھی ساتھی ثابت ہو سکتی ہے۔ البتہ باقی فیصلے کرنا ممکن نہیں تھا۔ غرض یہ کہ گرینی سے رخصت ہوتے وقت یہ وعدہ لے لیا تھا سلطان نے کہ وہ کل صبح اس کے پاس آئے گی، لیکن رات کا 1 بجا تھا جب کسی نے سلطان شاہ کے دروازے پر دستک دی۔ سلطان شاہ ایک دم سنبھل گیا۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے، اس نے سوچا۔ ویٹر وغیرہ کی آمد کی تو کوئی امید نہیں تھی۔ دروازہ کھولا تو گرینی تھی۔ اس کے پاس ایک بڑا سا سوٹ کیس تھا اور وہ اندر آ گئی تھی۔ اس نے کہا، زندگی جب اتنے قریب آ جاتی ہے تو انسان کو دوریاں نہیں اختیار کرنی چاہیے۔ معافی چاہتی ہوں کہ میں اس طرح تمہارے پاس آ گئی۔ بہرحال سلطان شاہ بھی اپنے آپ کو اپنے ذہن اور اپنے حالات کو بدلنے کی فکر میں سرگرداں تھا۔ گرینی کی آمد سے زیادہ پریشان نہیں ہوا تھا، اور اس نے سوچا تھا کہ بہرحال کچھ بھی ہے، لیکن ایک اچھا ساتھی زندگی میں ضروری ہوتا ہے۔ ابھی تک وہ یہ فیصلہ نہیں کر پایا تھا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ بڑی الجھن رہتی تھی دل و دماغ میں۔ دولت اور یہ ساری چیزیں تو زندگی کی ساتھی ہوتی ہیں، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انسان کو زندگی میں سکون حاصل ہو۔ علی مہران اور دلدار شاہ تو پہلے ہی دور ہو چکے تھے، لیکن بعد میں علی مہران شاہ کی واپسی نے اس کو بڑی ڈھارس دی تھی، اور اس کے بعد باقی سارے معاملات جو سامنے آئے تھے وہ بھی بڑے قابل غور تھے۔ البتہ ایک بات کا اسے پورا اطمینان تھا کہ اس کی دولت اور جائیداد میں جو کچھ بھی ہے اس کی مرضی کے بغیر اسے کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ یہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ کاروبار بند ہو جائے اور دولت سرکاری تحویل میں محفوظ ہو جائے، لیکن وہ جب بھی چاہتا اسے حاصل کر سکتا تھا۔ بات پریشانی کی تھی تو صرف باپ اور بھائی کی۔ علی مہران پتہ نہیں کس حال میں ہے اور فیاض کو کس نے قتل کیا تھا۔ ویسے علی دلدار شاہ ہی کی طرف شبہ جاتا تھا جو برے ہاتھوں میں پڑ چکا تھا، لیکن یہ بات بھی قابل غور تھی کہ کہیں علی دلدار شاہ واقعی کسی اور کے ہاتھوں میں نہ کھیل رہا ہو۔ غرض یہ کہ یہ تمام باتیں دلچسپی کا باعث تھیں۔ ادھر گرینی ایک بہت اچھی ساتھی ثابت ہو رہی تھی۔ ایک بار وہ کہنے لگی،
کیا خیال ہے علی سلطان شاہ، کیوں نہ ہم لوگ ملک سے باہر کہیں چلیں؟ ہماری زندگی جس قدر حسین گزر رہی ہے اس کا اندازہ تو تمہیں ہو ہی رہا ہے۔ اگر ہم ملک سے باہر نکل جاتے ہیں تو یقین کرو زندگی انتہائی پرلطف ہو جائے گی۔ سوچنے کے قابل بات ہے، کیا تم اپنے آپ کو اس کے لیے آمادہ پاتی ہو؟ میں نے تو خود تمہیں پیشکش کی ہے۔ مگر چلے کہاں؟ ٹیونس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں اس لیے اس کا نام لے رہی ہوں کہ ہم لوگ وہاں رہ چکے ہیں اور وہ ایک حسین ترین جگہ ہے۔ میں تمہیں ٹیونس کے گرد و نواح سے واقف کراؤں گی۔ ٹیونس کے نواحی علاقوں میں مختلف قبائل رہتے ہیں۔ ان میں ایک قبیلہ گومالا ہے۔ گومالا کی روایت بڑی دلکش ہے۔ میں قبیلہ گومالا میں جا چکی ہوں۔ وہاں کے مناظر بھی بہت حسین ہیں۔ سلطان کو اس کی گفتگو میں دلچسپی محسوس ہوئی۔ اس نے کہا، لیکن گرینی اگر ہم ٹیونس چلتے ہیں تو وہاں کی کوئی وجہ تو ہونی چاہیے۔ میرے پاس وجہ ہے، میں ٹیونس امبیسی سے رابطہ قائم کر کے اپنے اور تمہارے لیے تیاریاں کرا سکتی ہوں۔ سلطان شاہ جو ماحول سے اس قدر بیزار ہو رہا تھا کہ کبھی کبھی انتہائی بد دل ہو جایا کرتا تھا اور سوچنے لگتا تھا کہ کاش ان حالات کا اس کی زندگی سے کوئی تعلق نہ ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ وہ اپنی مرضی سے جیتا، نہ علی مہران شاہ ہوتا نہ علی دلدار شاہ، سکون کی زندگی ہوتی۔ اور مس گرینی نے واقعی ایک اچھی دوست ہونے کا ثبوت دیا تھا۔ کبھی کبھی سلطان شاہ کو اس کی آنکھوں میں عورت ناچتی نظر آتی تھی، لیکن ایسا کم ہی ہوتا تھا۔ ایک بار گرینی نے انتہائی جذباتی لہجے میں اس سے کہا تھا کہ اگر وہ کبھی اسے اس قابل سمجھے کہ اسے اپنی پوری زندگی کا ساتھی بنا لے تو وہ اپنے آپ کو نہایت خوش قسمت سمجھے گی۔ اس کے بعد سے آج تک گرینی نے وہ الفاظ دوبارہ نہیں دہرائے تھے۔ البتہ اس کا سلطان شاہ سے جو برتاؤ اور سلوک تھا وہ اس بات کا اظہار کرتا تھا کہ گرینی اسے دل و جان سے چاہنے لگی ہے۔ گرینی نے سارے انتظامات کر ڈالے۔ سلطان شاہ نے بے حد سوچا تھا اس بارے میں کہ کیا یہ سفر اس کے لیے مناسب ہوگا، لیکن پھر خود ہی اس نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ جب زندگی اس ڈگر پر چل پڑی ہے تو اپنے آپ کو حالات کے دائرے پر چھوڑ دینا کوئی بری بات نہیں۔ چنانچہ گرینی نے تمام انتظامات کر لیے اور اس سمندری سفر کی مکمل تیاریاں ہو گئیں۔ سلطان شاہ اپنے آپ کو کشمکش میں سے نکالنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ گرینی بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ اپنی زندگی پر اگر اپنا ہی بس ہوتا تو زیادہ اچھا رہتا۔ ماضی میں جو کچھ ہوا تھا وہ قابل غور تو تھا، لیکن ایسا بھی نہیں کہ اس کے لیے اپنے آپ کو بالکل ہی تباہ کر لیا جائے۔ چنانچہ اس نے گرینی کے ساتھ اس سفر پر خوشی سے آمادگی کا اظہار کر دیا تھا اور آخرکار گرینی کے ساتھ ساری تیاریاں مکمل کر لیں۔ سمندری سفر کا تصور ہی خوبصورت ہوتا ہے۔ چنانچہ وہ سفر پر چل پڑے۔ پینڈوسا نامی جہاز انہیں لے کر چل پڑا تھا اور واقعی سمندر کے سفر کا کوئی جواب نہیں ہوتا۔ نئی نئی زندگی کی ابتدا کرنے والے نوجوان جوڑوں کے لیے سمندری سفر بے حد حسین ہوتا ہے۔ کھلا چاند، کھلا آسمان، نیچے بکھرا ہوا سمندر، ان دونوں کے درمیان دو محبت کرنے والوں کی دلوں کی دھڑکنیں ماحول کو بے حد حسین بنا دیتی ہیں۔ بہرحال گرینی اور سلطان شاہ کے درمیان ایسا کوئی رشتہ ابھی نہیں قائم ہوا تھا، لیکن دونوں اس سفر پر اتنے ہی خوش نظر آ رہے تھے۔ آخرکار جہاز نے ساحل چھوڑ دیا اور سمندر کے سینے پر رواں دواں ہو گیا۔ سلطان شاہ نے ان حالات کا شکار ہو کر اپنے آپ کو بالکل ہی بھلا دیا تھا، حالانکہ وہ انتہائی باعمل انسان تھا، لیکن بہرحال نہ تو جرائم پیشہ تھا اور نہ سازشی ذہن کا مالک۔ جو کچھ اس کے ساتھ پیش آیا تھا اس نے اسے بری طرح بوکھلا کر رکھ دیا تھا۔ وہ جسمانی طور پر بے مثال تھا اور اپنے طور پر اس نے بہت سی ایسی شاندار صلاحیتیں حاصل کی تھیں جو بہرحال انسان کو ایک منفرد مقام دلا دیتی ہیں، لیکن اس کے باوجود طبیعت میں سادگی تھی اور حالات سے متاثر ہو جاتا تھا۔ گرینی نے کچھ اس طرح اس پر جال ڈالا تھا کہ وہ کچھ دیر کے لیے اپنے ماحول کو بالکل بھول ہی گیا تھا۔ سمندری سفر کے دوران تنہائی میں اسے کئی بار عرصے پر کھڑے ہونے کا موقع ملا تھا اور اس وقت سمندر کی لہروں میں اس نے اپنے ماضی میں جھانکا تھا اور عجیب و غریب احساس کا شکار ہو گیا تھا۔ بھائی تو ایک طرح سے بالکل ہی دشمن بن گیا تھا، لیکن باپ کی محبت اب بھی اس کے دل میں کروٹیں بدلتی تھی۔ علی مہران شاہ جو اپنے دور کا ایک نہایت ہی آہنی انسان رہا تھا، اب ان حالات میں نہ جانے کس کی سازشوں کا شکار ہوا تھا۔ اسے افسوس تھا کہ وہ اپنے باپ کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکا۔ بہرحال زندگی کھونا تو کسی طور مناسب نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے کبھی اپنی دنیا میں واپس جانے کا موقع ملے، لیکن فی الحال اس نے اپنی دنیا کو بالکل نظر انداز کر دیا تھا۔ گرینی واقعی ایک بہت اچھی ساتھی ثابت ہو رہی تھی۔ اس سے پہلے کئی بار اس نے یہ سوچا تھا کہ اس قسم کی لڑکیاں گہرے جال ڈالتی ہیں اور اس کے بعد انسان کو اپنی مٹھی میں جکڑ کر کلاش کر دیتی ہیں، لیکن گرینی کے بارے میں یہ بات نہیں سوچی جا سکتی تھی، کیونکہ آج تک اس نے کسی لالچ کا اظہار نہیں کیا تھا اور سادہ سادہ سی اس کے ساتھ چل رہی تھی۔ باقی عورت ہونے کے ناطے بھی وہ اس قدر بے حواس نہیں تھی کہ سلطان شاہ کے دل کا کوئی داغ بن جاتی۔ سفر کا غالباً یہ 5واں دن تھا۔ موسم خوشگوار تھا
اور جہاز آسانی سے سمندر کے سینے پر رواں دواں تھا کہ جہاز پر کچھ ہلچل سی مچ گئی۔ خلاصی وغیرہ ادھر ادھر دوڑنے لگے۔ جہاز کے عملے کے افراد کسی قدر بے چینی کا شکار نظر آ رہے تھے۔ آخرکار انہوں نے اعلان کیا کہ بحری قزاقوں کا جہاز نظر آ رہا ہے، سمندری بیڑے اس طرف آ رہے ہیں، مسافروں کو ہوشیار رہنا چاہیے۔ اس جدید دور میں قزاقی ایک روایت تو تھی، لیکن بہت کم لوگوں نے ایسے مناظر دیکھے تھے، چنانچہ مسافروں میں ایک خوف بھی پیدا ہو گیا تھا اور بہت سے شوقین مزاج سمندری لٹیروں کا جائزہ لینے کے لیے عرصے پر آ گئے۔ دن کی چمکدار روشنی تھی اور کوئی قرب و جوار کے ماحول میں ایسی بات نہیں تھی جو اجنبی سی محسوس ہو۔ بحری قزاقوں کا جہاز قدیم روایات کا حامل تھا، اس کا ڈھانچہ بھی دیکھنے کے قابل تھا۔ لاتعداد بادبان لگے ہوئے تھے اور جہاز تیزی سے اس جانب بڑھ رہا تھا۔ پھر بحری قزاق اس جہاز میں نظر آنے لگے۔ پینڈوسا باقاعدہ مسافر بردار جہاز تھا، ہتھیار وغیرہ یہاں نہ ہونے کے برابر تھے، لیکن اگر ہوتے بھی تو مسافروں کے تحفظ کے خیال سے انہیں استعمال نہ کیا جاتا۔ ویسے بحری قزاقوں نے جہاز کی رینج میں آتی ہوئی توپوں سے گولہ باری شروع کر دی تھی۔ کپتان نے جہاز پر سفید جھنڈے لہرا دیے اور میگا فون پر اعلان کرنے لگا کہ یہ مسافر بردار جہاز ہے اور یہاں سے مقابلے کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا۔ وہ لوگ سنگین صورتحال پیدا نہ کریں، ہم جہاز پر انہیں خوش آمدید کہنے کو تیار ہیں۔ مسافروں کی زندگی بچانے کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا تھا۔ بحری قزاقوں نے گولہ باری تو بند کر دی، لیکن اس کے بعد ایک بہت ہی سنسنی خیز منظر دیکھنے میں آیا۔ بحری قزاقوں نے قدیم طرز کی پتھر پھینکنے والی مشینوں کے ذریعے انسان پھینکنا شروع کر دیے۔ بہت ہی دلیر اور بہت ہی مہارت کا کام تھا۔ مشینوں پر اگلے حصے سے چمٹے ہوئے انسانوں کو اچھال کر جہاز پر پھینکا جاتا اور وہ بڑی مہارت سے جہاز پر آ گرتے۔ وہ مسلح تھے، ایک ایک کر کے 20-22 افراد جہاز پر پہنچ گئے۔ یہ لوگ کسی خاص جگہ کے باشندے تھے اور ان کے چہروں پر شدید دہشت خیزی نظر آ رہی تھی۔ ایک عجیب و غریب ماحول تھا۔ ایسے ماحول فلموں میں تو نظر آ جاتے ہیں، حقیقت میں ذرا مشکل ہی سے نظر آتے ہیں، لیکن اس وقت یہ حقیقت میرے سامنے تھی۔ گرانی شدت خوف سے کانپ رہی تھی اور لٹیروں کے جہاز سے باقاعدہ انسان پھینکے جا رہے تھے۔ تقریباً 40 آدمی اب جہاز پر جمع ہو گئے تھے۔ ان کی ہدایت پر جہاز کے انجن بند کر دیے گئے تھے۔ پھر انہوں نے دوسری ہدایات جاری کی۔ جہاز کے سارے مسافر اپنا مال و اسباب نکال کر عرصے پر جمع کرا دیں۔ اگر کسی نے حکم کی پابندی نہ کی تو اسے فوراً گولی مار کر ہلاک کر دیا جائے گا۔ کوئی گڑبڑ نہ کی جائے۔ جہاز کا کپتان بے بس ہو گیا تھا، کوئی تدبیر نہیں تھی جس سے اس بحری قزاقی سے بچا جا سکے۔ وہ بے بسی سے مسافروں کو دیکھ رہا تھا۔ مسافروں نے جان بچانے کے لیے قزاقوں کی ہدایت پر عمل کر دیا، لیکن سبھی ایک طرح کے لوگ نہیں ہوتے۔ کچھ دلیروں نے اچانک ہی بحری قزاقوں پر حملہ کر دیا۔ انہوں نے ان کی بندوقیں چھین کر انہی پر فائرنگ شروع کر دی۔ نتیجے میں زبردست فائرنگ شروع ہو گئی۔ بحری قزاق تعداد میں کافی تھے اور پھر سب کے سب مسلح اور مستعد، چنانچہ انہوں نے بے تحاشا فائرنگ شروع کر دی اور سب کو اپنی اپنی جان بچانا پڑی۔ سلطان شاہ بھی ایک لمبی چھلانگ لگا کر ایک جگہ کود گیا۔ گرینی زمین پر گر پڑی اور سلطان شاہ رینگتا ہوا کنارے کی طرف جا رہا تھا۔ پھر انتہائی خوفناک گولہ باری شروع ہو گئی۔ بحری قزاق بہت ہی وحشی تھے۔ جہاز سے گولہ باری کرنے والوں کو یہ بھی احساس نہیں رہا تھا کہ ان کے اپنے ساتھی بھی مسافر بردار پینڈوسا پر موجود ہیں۔ گولوں نے جہاز پر توڑ پھوڑ شروع کر دی۔ اوپر سے بہت سی چیزیں ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگی۔ سلطان شاہ جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگ رہا تھا۔ دوسرے لوگ بھی یہی کر رہے تھے۔ پھر اس کے سوا اور کوئی چارہ کار نہ رہا کہ اس خوفناک گولہ باری سے بچنے کے لیے سمندر میں چھلانگ لگا دی جائے۔ سب لوگ اپنے طور پر فیصلے کر رہے تھے۔ سلطان شاہ نے بھی یہی فیصلہ کیا تھا۔ پھر اچانک ہی ایک گولہ اس کے قریب آ کر پھٹا اور اس کے جسم میں بے شمار چنگاریاں سے دوڑ گئیں۔ دوسرے لمحے وہ اچھل کر سمندر میں جا گرا تھا۔ پانی کا احساس کچھ لمحوں کے لیے اسے ہراس میں رکھے رہا اور پھر اس کے حواس گم ہو گئے۔ ہوش اور ناہوشی کا ایک ایسا کھیل جاری تھا جو نہ سمجھنے والا تھا۔ سلطان شاہ کبھی ہوش میں آ جاتا اور کبھی اس پر غنودگی طاری ہو جاتی۔ ہوش میں آتا تو عجیب و غریب ماحول نگاہوں میں آ جاتا۔ ذہن سوچنے سمجھنے کے قابل نہیں تھا۔ وہ فیصلے نہیں کر پاتا تھا کہ یہ سب کیا ہے۔ تاریکی اور پھر تاریکی۔ لیکن اس بار جب اسے ہوش آیا تو آنکھیں ذرا جم گئی تھیں اور اب اس پر بے ہوشی کا حملہ نہیں ہوا تھا۔ اس وقت شاید رات تھی۔ جس جگہ وہ بستر پر لیٹا ہوا تھا یہ بڑا سا کشادہ جھونپڑے جیسا تھا۔ اوپر چھتری نما گول دائرے تھے۔ ایک طرف عجیب سی رنگین شمعیں تھیں۔ پتہ نہیں یہ بجلی کا عمل تھا یا پھر کچھ اور، لیکن رنگین روشنیاں ماحول کو منور کیے ہوئے تھیں۔ ایک طرف کچھ کپڑے لٹکے ہوئے نظر آ رہے تھے، ایک طرف برتن رکھے ہوئے تھے۔ پانی کا چھوٹا سا تھرمس بھی تھا۔ عجیب و غریب ماحول تھا۔ سلطان شاہ سوچنے لگا کہ یہ سب کچھ کیا ہے؟ اس ماحول سے اس کا کوئی تعلق ہے؟ اسے یاد آیا کہ اس سے پہلے بھی اس نے اس جگہ کو اور ماحول کو دیکھا ہے۔ غالباً یہ وہی ہوش اور ناہوشی کے لمحات تھے
جب وہ ہوش میں آتا تھا اور پھر بے ہوش ہو جاتا تھا۔ نہ جانے کتنی دیر تک وہ انہی احساسات میں ڈوبا رہا۔ پھر یادداشت نے کچھ اور ساتھ دیا تو اسے احساس ہوا کہ جگہ جگہ پٹیاں بنی ہوئی ہیں۔ ان پٹیوں کی وجہ سے اس کے بعد رفتہ رفتہ اسے سب کچھ یاد آ گیا۔ پینڈونا کا سفر، گرینی کے ساتھ بحری قزاقوں کا حملہ، اور اس کے بعد ایک گولے کا اس کے پاس آ کر پھٹنا اور اس کا سمندر میں گر جانا۔ واہ، یہ تو ایک دلچسپ کہانی کا آغاز ہو گیا۔ اس عالم میں بھی اس نے سوچا اور پھر اپنے آپ پر کچھ اور تجربے کرنے کا فیصلہ کر کے اس نے اٹھنے کی کوشش کی تو بآسانی اٹھ گیا۔ یہ ایک مسحری تھی جو محسوس طرح کی بنی ہوئی تھی۔ اندازہ نہیں ہو پا رہا تھا کہ کیسی مسحری ہے۔ پھر کچھ اور احساسات جاگے۔ کانوں میں ایک عجیب سی آواز ابھر رہی تھی۔ رات کے اس پہر کہیں کوئی ساز بجایا جا رہا تھا۔ بجایا نہیں بلکہ بجائے جا رہے تھے۔ گھنگروں کی ہلکی ہلکی جھنکار بھی بج رہی تھی۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ اس نے مزید کچھ جاننے کے لیے چاروں طرف نگاہیں دوڑائیں تو اسے ایک دروازہ نظر آیا۔ باہر جانے کا راستہ تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا دروازے سے باہر نکل آیا۔ باہر ایک خوشگوار رات پھیلی ہوئی تھی، ٹھنڈی ٹھنڈی پر لطف ہواؤں کے ساتھ۔ قرب و جوار میں اس طرح کے نوکدار جھونپڑے بکھرے ہوئے تھے جن کے درمیان خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ کافی فاصلے پر ایک جگہ زمین میں مشعل نسم نظر آ رہی تھی اور ان کے سائے میں انسانوں کا ایک بڑا مجمع۔ وہیں پر ساز بج رہے تھے اور غالباً رقص ہو رہا تھا۔ وہ ساز عجیب و غریب قسم کے تھے اور یہ جگہ اور یہ جھونپڑے نا سمجھ میں آنے والے، لیکن باہر جو خوشبوئیں بکھری ہوئی تھی ان میں درختوں کی خوشبو، پھولوں اور پھلوں کی خوشبو بھی شامل تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ جہاں یہ جھونپڑے موجود ہیں وہ جگہ خاصی سرسبز و شاداب ہے اور اس کا حسن یقینی طور پر بے مثال ہوگا۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جگہ آخر ہے کون سی؟ جہاں سے گرنے کے بعد یہاں تک پہنچنے کے درمیان میں کہانی کیا ہے؟ یہ تجسس دل میں تھا۔ سازوں کی آواز اور گھنگروں کی جھنکار سلطان شاہ کے قدم آگے بڑھا رہی تھی اور ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اب اس کے پیروں کے اٹھنے کا عمل ان سازوں سے منسلک ہو گیا ہو۔ آہستہ آہستہ اپنا راستہ طے کرتا ہوا وہ آخرکار اس جگہ تک پہنچ گیا جہاں وہ رقص ہو رہا تھا۔ لمبے لمبے سیاہ لبادوں میں ملبوس لوگ، مرد، عورتیں، بچے رقص سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ مجمع کے درمیان ایک شعلہ بھڑک رہا تھا۔ بلا شبہ بعض اوقات ایسا ماحول انسانی ذہن پر ایک عجیب سا سحر طاری کر دیتا ہے۔ ایک لمحے کے اندر اندر سلطان شاہ کو بھی یہی احساس ہوا تھا کہ رقص کرنے والی ساحرہ کوئی مفوق الفطرت ہستی ہے، ایک عجیب و غریب مخلوق۔ جو رقص ہو رہا تھا اسے انسانی رقص نہیں کہا جا سکتا تھا۔ وہ سفید لباس میں ملبوس تھی، چہرہ نقاب سے ڈھکا ہوا تھا، آنکھیں اس طرح چمک رہی تھی جیسے رات میں بجلی کے بلب، اور بدن اس طرح تھرک رہا تھا کہ اس پر نگاہیں جمانا مشکل ہو جائے۔ سازوں کی لے تیز سے تیز ہوتی جا رہی تھی، گھنگروں کی جھنکار طوفانی تھی اور وہ رقص کر رہی تھی۔ اس کا بے مثال جسم کمال کا منظر پیش کر رہا تھا۔ سفید سفید ہاتھ، سفید سفید بازو اور سفید لباس میں بس یوں لگتا تھا جیسے آسمان سے کوئی بجلی تڑک کر نیچے آئی ہو اور اس کے بعد رقصاں ہو گئی ہو۔ دیکھنے والے ساکت تھے اور اس کا رقص جاری تھا، یہاں تک کہ سازوں کی آواز دم توڑ گئی اور ساز بجانے والے تھک گئے۔ وہ اس کے جسم کی سیمابیت کا ساتھ نہیں دے پا رہے تھے، یہاں تک کہ ساز بند ہو گئے۔ وہ تھرکتی رہی اور اس کے بعد آہستہ آہستہ اس کے بدن میں سستی آتی گئی۔ پھر ایک نغمہ بار قہقہا ابھرا اور ایک آواز جو ایک لمحے تک سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ سلطان شاہ ان الفاظ کو سمجھنے کی کوشش کرتا رہا اور فوراً ہی اسے احساس ہوا کہ عربی زبان میں کچھ کہا گیا ہے۔ انداز ایسا تھا جیسے وہ سازندوں کو شرم دلا رہی ہو اور کہہ رہی ہو کہ ان کے ہاتھ ان کے سیماؤں کا ساتھ نہیں دے سکے۔ پھر اس نے اپنے چہرے سے نقاب کھولی، ہنسی اور ایک بوڑھے شخص کی طرف دیکھ کر اس نے کچھ کہا۔ بجلی سی چمک گئی تھی، بہت ہی حسین لڑکی تھی۔ پتہ نہیں سارے ہی لوگ اس کی طرح حسین تھے یا پھر وہ یہاں اس حسن میں بے مثال تھی۔ اس نے نقاب دوبارہ اپنے چہرے پر لگائی اور اس کے بعد مجمع کی جانب بڑھ گئی۔ مجمع نے اسے جگہ دے دی اور وہ اس کے درمیان سے باہر نکل گئی، لیکن سلطان شاہ دیر تک اسے دیکھتا رہا۔ لوگ منتشر ہونا شروع ہو گئے۔ دفعتاً ہی ایک بوڑھے کی نگاہ اس پر پڑی اور وہ سلطان شاہ کے پاس آیا۔ اس کے چہرے پر انتہائی خوشی کے آثار تھے۔ اس نے بہترین انگلش میں کہا، تم ٹھیک ہو؟ واقعی تم تو بالکل ٹھیک نظر آ رہے ہو۔ کیا تم اپنے پیروں سے چلتے پھرتے یہاں تک پہنچے ہو؟ سلطان شاہ نے غور سے اس شخص کو دیکھا۔ سانولا چہرہ، جاندار نقوش داڑھی تھی، لیکن جسم بہت توانا نظر آ رہا تھا۔ آنکھوں میں زندگی دوڑ رہی تھی۔ اس نے سلطان شاہ کا بازو پکڑا اور انگلش میں ہی بولا، آؤ واپس چلو۔ بے شک تم نے ایک جرأت مندانہ قدم اٹھایا ہے اور میں پہلے ہی یہ بات کہہ چکا تھا کہ تم ایک جرأت مند انسان ہو، ورنہ زندگی سے لڑنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ آؤ میرے ساتھ میرا سہارا لے لو، کوئی حرج نہیں۔
جناب میں آسانی سے چل پھر سکتا ہوں، لیکن میرا ذہن شدید حیرت میں ڈوبا ہوا ہے۔ میری خوشیوں کا تم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ یہ سمجھ لو کہ میں نے ایک انسان تخلیق کیا ہے۔ خدا سے ڈرتا ہوں بری بات کہہ رہا ہوں، میرے کہنے کا مقصد کچھ اور ہے۔ تم اس قدر ٹوٹے پھوٹے تھے کہ تمہیں جوڑنا آسان کام نہیں تھا، لیکن میں نے آخر تمہیں جوڑ لیا۔ وہ بولا اور خود ہی ہنس پڑا۔ اس نے سلطان شاہ کو اپنا بازو پیش کر دیا تھا۔ سلطان شاہ واقعی چل سکتا تھا، لیکن اس نے اس بوڑھے کی رہنمائی قبول کر لی، اور بوڑھا تھوڑی دیر کے بعد اسے اس جھونپڑے میں واپس لے آیا۔ بیٹھو، اب یہ بتاؤ کہ تم ہوش میں کیسے آئے؟ میں سوتے سوتے جاگ گیا تھا، اور پھر میں نے تمام ماحول کو دیکھ لیا، سازوں کی آواز سنی، اپنی جگہ سے اٹھا اور باہر نکل آیا۔ کیا تم اس بات پر یقین کر سکتے ہو کہ تم 17 دن کے بعد اس طرح ہوش میں آئے ہو؟ آپ کہیں گے معزز بزرگ، تم اللہ عظمی طور پر یقین کر لوں گا۔ مجھے کتنی خوشی ہو رہی ہے، لوگوں کو بتاؤں گا تو وہ بھی خوشی سے دیوانے ہو جائیں گے۔ بات اصل میں یہ ہے کہ میں اس قبیلے کا حکیم ہوں۔ تم مجھے بابا کہہ سکتے ہو، جبکہ میرا نام اباشار ہے۔ محترم بزرگ، کیا میں آپ سے معلوم کر سکتا ہوں کہ میں آپ کو کب اور کہاں اور کیسے ملا؟ حکیم نے گردن ہلائی اور بولا، ہمارا قبیلہ غوزل کہلاتا ہے، اور ہم لوگ ساحل سمندر پر آباد ہیں۔ یہاں سے کچھ فاصلے پر سمندری لٹیروں کا ایک قبیلہ موجود ہے۔ ہمارے اس سے شدید اختلافات ہیں، اور اکثر ہمارے درمیان جنگیں ہوتی رہتی ہیں۔ سمندری لٹیرے سمندر میں جا کر جہازوں پر حملہ آور ہوتے ہیں، قتل و غارت گری کرتے ہیں۔ وہ انتہائی وحشی اور درندے قسم کے لوگ ہیں، جبکہ ہم ایسے نہیں ہیں۔ حالانکہ وہ لوگ ہم ہی میں سے ہیں، لیکن ہم سے بہت مختلف۔ تم یقینی طور پر کسی جہاز سے پانی میں گرے ہوگے۔ تمہارے جسم میں لوہے کے جو ٹکڑے پائے گئے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی آتشی گولے کا شکار ہوئے ہو۔ بہرحال ساحل سمندر پر تمہارا جسم پڑا ہوا تھا۔ ہمارے ساتھیوں نے تمہیں دیکھا اور اٹھا کر یہاں لے آئے۔ میں نے تمہارا علاج کیا۔ بہت شدید زخمی تھے تم۔ سلطان شاہ نے گہری سانس لی۔ اسے اپنے کسی بھی زخم کا احساس نہیں تھا، نہ ہی اب اس کے جسم میں کوئی تکلیف تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ حکیم اباشار نے اپنا فن دکھایا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اباشار بولا، تم سے تمہاری داستان بعد میں سن لوں گا میں۔ سیدھی سیدھی سی بات ہے، جس دنیا سے تمہارا تعلق ہے، تھوڑا بہت اس کے بارے میں ہم بھی جانتے ہیں، کیونکہ ہم بھی اس سے لا تعلق نہیں ہیں۔ بس یوں سمجھ لو کہ ہمارا چھوٹا سا قبیلہ یہاں آباد ہے۔ ہم اپنے طور پر زندگی گزارتے ہیں، مطمئن ہیں؟ ہاں، بس ہمارے پڑوسی بہت غلط ہیں، اور ہم ان سے بڑے پریشان رہتے ہیں۔ حالانکہ ہم امن پسند انسان ہیں، لیکن پھر بھی کبھی کبھی ہمیں ان سے جنگ کرنا پڑتی ہے۔ گو یہ جنگ ابھی کوئی بڑی جنگ نہیں بنی ہے، لیکن خطرہ ہے کہ کہیں وہ لوگ ہمیں ختم کرنے پر نہ تل جائیں۔ مجبوراً آپ نے اپنے آپ کو مضبوط بھی کیا ہوگا۔ ہاں، مجبوراً کا لفظ تم نے بالکل صحیح استعمال کیا۔ جب بھی ان سے سرحدی جھڑپیں ہوئی ہیں، ہم نے انہیں خود پر غالب نہیں ہونے دیا، اور وہ لوگ ہماری طاقت کا اندازہ لگانے کے بعد یہ ہمت نہیں کر سکے۔ ہم نے اپنے اطراف بہت مضبوط کر لیے ہیں، بس ایک سمندری راستہ ہے جس سے وہ ہم پر حملہ آور ہو سکتے ہیں، لیکن انہوں نے ابھی تک اس کی جرات نہیں کی ہے۔ ویسے ہم نے اس راستے کو بھی محفوظ جگہ بنا لیا ہے۔ دیکھو، اللہ مالک ہے۔ بہرحال بڑی سادہ سی بات تھی۔ سلطان شاہ اس سے معلومات حاصل کرتا رہا۔ پھر اسے پتہ چلا کہ یہ قبیلہ تیونس کے نواحی علاقوں میں شمار ہوتا ہے۔ تیونس کے نام پر اسے گرینی یاد آ گئی تھی۔ ایک لمحے کے لیے اس کا دل چاہا کہ حکیم سے اس کے بارے میں پوچھے، لیکن حماقت کے سوا کچھ نہیں تھا، کیونکہ اگر گرینی بھی ساحل پر ملی ہوتی تو حکیم اس کا بھی تذکرہ کرتا۔ بلکہ سلطان شاہ کے علاوہ اس حکیم نے کسی اور کا ذکر نہ کر کے یہ بتا دیا تھا کہ سلطان شاہ کو اتفاقیہ طور پر لہریں اس سمت لے آئی تھیں۔ باقی جہاز کے محافظ جو بحری قزاق کا شکار تھے، نہ جانے بہہ کر کہاں گئے ہوں گے، نہ جانے پینڈوسا کا کیا حال ہوا ہوگا۔ بہرحال یہ ایک افسوسناک تصور تھا، لیکن افسوسناک تو بہت سے تصورات تھے، کس کس کے لیے دکھی ہوا جاتا۔ پھر اس کے بعد نئی دلچسپی کا آغاز ہوا۔ اباشار کے ساتھ بڑا اچھا وقت گزر رہا تھا۔ سلطان شاہ یہاں کے ماحول سے پوری طرح واقفیت حاصل کرتا جا رہا تھا۔ قبیلہ غوزی عربی نسل سے تھا، اور اس کے طور طریق اسی کے مطابق یہاں وہ لوگ مختلف چیزوں کی کاشت کرتے تھے۔ اونٹ، گھوڑے اور بیڑے ان کا سرمایہ تھی، اور ایک روایتی انداز اختیار کیے ہوئے تھے۔ مشرق میں ریت کے وسیع و عریض میدان، لیکن جس جگہ پر یہ قبیلہ آباد تھا وہ ساحل سے قریب ہونے کی وجہ سے بے پناہ سرسبز و شاداب تھا۔ پھر اپنی جغرافیائی کیفیت کے مطابق یہاں پہاڑیاں اور پہاڑیوں کے دامن سے گرنے والے آبشار بھی تھے، جو بہت مختلف فاصلہ طے کر کے سمندر کا راستہ اختیار کرتے تھے۔ ایک اپنا ماحول، ایک اپنی زندگی تھی یہاں کی، اپنے آپ میں مگن۔ کبھی کبھی کوئی چھوٹا موٹا جہاز جو اسی علاقے کے لوگوں کا ہوتا تھا ساحل سے آ لگتا، اور اس میں زندگی کی ضرورتیں آ جاتی۔ غالباً ان لوگوں کا کوئی معاہدہ تھا ان سے۔
دلچسپی کی بات یہ تھی کہ اس دن کی صبح جو شخصیت اس جھونپڑے میں داخل ہوئی اسے دیکھ کر ذہن میں ایک لذت کا احساس ابھرا۔ قد تقریباً 5 فٹ 9 انچ، جسم انتہائی متناسب، کسی جانور کی ہلکی کھال میں لپٹی ہوئی اور کسی جانور کی کھال کی پٹی ماتھے پر بندھی ہوئی، گہری اور بڑی سیاہ آنکھیں، حسین نقوش۔ یہ وہی رقاصہ تھی جس کی ایک جھلک اس نے اس رات دیکھی تھی۔ اس کے ہونٹوں کی مسکراہٹ بڑی دلاویز اور حسین تھی، خوبصورت سفید دانت۔ اندر آ کے جھانکا تو سلطان شاہ ہی سامنے نظر آیا تھا۔ اس نے عربی زبان میں سلطان شاہ سے کوئی سوال کیا، لیکن سلطان شاہ خاموشی سے اس کی صورت دیکھتا رہا۔ تب لڑکی کے ہونٹوں کی مسکراہٹ گہری ہوتی گئی۔ مسکراتے ہونٹوں کے پیچھے جو دانت جھلک رہے تھے وہ موتیوں کی طرح تھے۔ وہ قریب آئے اور اس نے آگے آ کر کہا، شعور، شعور۔ یہ الفاظ اس نے 2 مرتبہ کہے اور پھر اس نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا اور دوسرے لمحے آہستہ سے انگریزی زبان میں بولی، کیا تم عربی زبان نہیں جانتے؟ سلطان شاہ حیران رہ گیا تھا۔ اس نے ایک دم مسکراتے ہوئے کہا، معافی چاہتا ہوں، واقعی میں عربی زبان سے ناواقف ہوں۔ چلو کوئی بات نہیں ہے، انگریزی تو جانتے ہو اور یہ خوشی کی بات ہے۔ کیا تمہیں اس بات کا پتہ ہے کہ میں تمہیں جانتی ہوں؟ سلطان شاہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے کہا، بہت سی حامیاں ہیں میرے اندر، جس میں ایک حامی یہ بھی ہے کہ مجھے اس بات کا پتہ نہیں تھا کہ آپ مجھے جانتی ہیں۔ وہ ایک دم ہنس کر بولی، چلو ٹھیک ہے، اب تو تمہیں پتہ چل گیا۔ اصل میں کوئی خاص بات نہیں ہے، مجھے یہ پتہ تھا کہ تم ساحل سمندر پر کسی حادثے کے تحت پہنچے اور ہمارے آدمی تمہیں لے کر یہاں آ گئے، لیکن میں نے تمہیں دیکھا نہیں تھا، بس سنا تھا تمہارے بارے میں۔ ویسے اس وقت حکیم اباشار کہاں ہیں؟ میں نہیں جانتا، اگر وہ باہر موجود نہیں ہیں تو شاید کہیں آس پاس ہی گئے ہوں گے، سلطان شاہ نے جواب دیا۔ خیر، مجھے ان سے کوئی خاص کام تھا بھی نہیں۔ تم یہاں اس جھونپڑے میں اپنے آپ کو تنہا نہیں محسوس کرتے؟ حکیم اباشار تو بہرحال مصروف رہتے ہوں گے، تم اگر چاہو تو میرے ساتھ باہر چلو۔ اس کی یہ پیشکش سلطان شاہ سے ٹھکرائی نہ گئی۔ اس نے کہا، اگر تم میرے ساتھ باہر چلنا چاہتی ہو تو یہ میرے لیے خوشی کا مقام ہے، میں بہرحال یہاں کے لوگوں سے تعارف حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ تو آؤ، وہ بولی، اور اس کے بعد سلطان شاہ اس کے ساتھ باہر نکل آیا۔ جیسے ہی وہ باہر نکلا، اچانک ہی قریب کے ایک درخت سے تیز چیخ کی آواز سنائی دی اور سفید رنگ کا ایک عقاب آ کر شعورا کے شانے پر بیٹھ گیا۔ یہ ایک خوبصورت عقاب تھا۔ ویسے سلطان شاہ کو عقابوں کے بارے میں کچھ معلومات تو نہیں حاصل تھی، اتنا جانتا تھا وہ کہ عرب عقابوں سے بہت دلچسپی رکھتے ہیں۔ ویسے سفید عقاب اس نے اپنی زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا، اور سب سے زیادہ حیران کن تو یہ عقاب تھا جس کی آنکھیں ہیروں سے بنی ہوئی معلوم ہوتی تھیں، اتنی چمکدار، اتنی روشن کہ ان پر نگاہ نہ ٹھہرنے پائے۔ شعورا نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا، ایک انگلی اس کے سر پر پھیری اور اس کے بعد سلطان شاہ کے ساتھ آگے بڑھ گئی۔ اس نے کہا، یہ میرے وجود کا ایک حصہ ہے، اور اس کے بعد وہ خاموش ہو گئی۔ لیکن سلطان شاہ کی نگاہیں بار بار اس عقاب کی جانب اٹھ رہی تھیں۔ شعورا نے کہا، گفتگو نہیں کر رہے تم، باتیں کرتے چلو۔ ویسے میں تمہیں بتاؤں کہ تم مجھے بہت پسند آئے ہو، بہت زیادہ۔ حالانکہ جب میں حکیم اباشار کے گھر کی جانب چلی تھی تو میرے ذہن میں ایسا کوئی تصور نہیں تھا، لیکن اب خیر چلو کوئی بات نہیں، یہ سب کچھ بہت اچھا ہے۔ وہ جیسے اپنے آپ سے بات کر رہی ہو۔ اس نے کہا، کیا تم روزانہ مجھ سے ملاقات پسند کرو گے؟ میں تو یہاں تنہا ہوں اور یہ نہیں جانتا کہ کب تک مجھے یہاں رہنا پڑے گا۔ اوہ، کیا تمہارے دل میں یہاں سے جانے کی آرزو مچل رہی ہے؟ سلطان شاہ نے اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا تو اس نے کہا، خیر جب تک تم یہاں ہو میں روزانہ تم سے ملنے آؤں گی۔ میرے باپ کا نام امیر المایا ہے۔ امیر المایا؟ ہاں، وہ اس قبیلے کا ایک معزز آدمی ہے اور لوگوں کا خیال ہے کہ وہ پرسرار عمل جانتا ہے۔ پرسرار عمل؟ چھوڑو، بہت ساری باتیں بعد کے لیے بھی رہنے دی جائیں گی۔ ویسے یہ سمجھ لو کہ اس کے پس منظر میں کوئی کہانی نہیں ہے۔ میں اس بات کو نہیں مانتا، سلطان شاہ نے کہا۔ کیوں؟ ہر انسان کی ایک کہانی ہوتی ہے، پیدا ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے واقعات پیش آتے ہیں، ان میں کچھ دلچسپ واقعات بھی ہوتے ہیں اور کچھ ناپسندیدہ، ایسے ہی کہانیاں بنتی ہیں۔ ہاں یہ تو ٹھیک ہے، مگر تمہاری بھی تو کوئی کہانی ہوگی۔ میری کہانی بھی ایسی ہی ہے۔ اس کا اختتام یہ ہے کہ میں انسانوں سے دوستی کا خواہش مند ہوں اور تم مجھے ایک اچھی لڑکی معلوم ہوتی ہو، چنانچہ میں تم سے دوستی چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، تم اتنی باتیں نہ بھی کہتے تب بھی میں تمہاری دوست ہوں۔ کیا واقعی؟ ہاں، اس نے جواب دیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس مؤثر سی ملاقات میں کوئی ملاقات مؤثر نہیں ہوتی، بعض اوقات چھوٹی سی ملاقات بہت بڑی حیثیت رکھتی ہے۔ ٹھیک ہے، بہرحال میں نہیں جانتا کہ میری آمد کو یہاں کس انداز میں دیکھا گیا ہے۔ کچھ نہیں، ایسے واقعات اکثر ہوتے رہتے ہیں اور ان کا کوئی پس منظر نہیں ہوتا۔ پھر یہ لوگ تھوڑی ہی دور چلے تھے کہ سامنے سے حکیم اباشار آتا نظر آیا۔ اس نے ان دونوں کو ساتھ دیکھ کر حیرت کا اظہار کیا اور بولا، واہ، یہ تو میں بہت اچھا منظر دیکھ رہا ہوں۔
چلو ٹھیک ہے، میں تمہارے پاس آئی تھی حکیمہ بشار، لیکن یہ مجھے مل گئے اور میں ان سے باتیں کرنے لگی۔ ویسے بہت اچھے انسان ہیں یہ۔ انہوں نے اپنا نام سلطان شاہ بتایا ہے، میں یہ نام بآسانی اپنی زبان سے ادا کر سکتی ہوں۔ چلو خیر، تمہارے پاس آنے کا بھی کوئی خاص مقصد نہیں تھا، بس یوں ہی تم سے ملنا چاہتی تھی۔ تو آؤ بیٹھو تھوڑی دیر۔ نہیں، میرا خیال ہے اب مجھے چلنا چاہیے۔ جب وہ چلی گئی تو حکیم آبشار نے کہا، وہ بہت اچھی لڑکی ہے، صحیح معنوں میں ایک انسان دوست لڑکی ہے۔ ویسے اس نے تمہیں اپنے بارے میں کچھ نہ کچھ تو بتایا ہوگا۔ امیر المایہ ہمارے ہاں ایک پرسرار قوت کا حامل ہے، اس کا خاندان پرسرار خاندان کہلاتا ہے، وہ الگ تھلگ رہتا ہے۔ شعورا اس کی بیٹی ہے، اور شعورا کے نام کے ساتھ بھی کچھ ایسی ہی پرسرار روایات وابستہ ہیں جس کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ ویسے تم نے اس کے کندھے پر بیٹھا ہوا سفید عقاب دیکھا ہوگا، غالباً عقابوں کی پوری نسل میں تمہیں سفید عقاب نہیں ملے گا۔ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ امیر المایہ کا کوئی عمل ہے۔ یعنی سفید عقاب؟ سلطان شاہ حیرت سے بولا۔ ہاں، خیر چھوڑو، ہمیں کسی کے بارے میں اتنی زیادہ گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ ویسے وہ تمہاری دوست بن گئی ہے، تمہارا دل بھی بہل جائے گا۔ ہاں سنو، تندرست ہو جاؤ اور یہاں کے ماحول سے دل گھبرانے لگے تو مجھے بتانا کہ آگے کیا کرنا چاہتے ہو۔ سلطان شاہ نے حکیم آبشار کو ایسی کوئی خاص بات نہیں بتائی، لیکن در حقیقت شعورا کی قربت اس کے لیے باعث دلچسپی بن گئی تھی۔ گو اس کے دل میں شعورا کے لیے کوئی خاص جذبہ نہیں پل رہا تھا جو ایک خوبصورت لڑکی کے لیے مرد کے دل میں پلتا ہے، لیکن پھر بھی شعورا کی قربت سے اسے بہت خوشی محسوس ہوئی تھی۔ سفید عقاب واقعی شعورا کے وجود کا ایک حصہ معلوم ہوتا تھا، اور اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ یہ پرسرار پرندہ بہت دفعہ اپنے مختلف عمل سے سلطان شاہ کو حیران کر چکا تھا۔ شعورا اس سے روزانہ ہی ملاقات کرنے کے لیے آتی تھی، اور سلطان شاہ کے دل میں اس کے لیے بہت سے جذبے پیدا ہو گئے تھے، لیکن ان جذبوں میں شعورا کو حاصل کرنے کا تصور نہیں تھا۔ آہستہ آہستہ وقت گزرتا رہا اور بہت سے ایسے معاملات ہوئے جس میں سلطان شاہ کو عجیب سا احساس ہونے لگا۔ پھر ایک دن ایک شخص قزاقوں کی بستی کی جانب سے ادھر آیا اور اس نے وہاں کے حالات سنائے۔ یہ قزاقوں کی بستی کے لیے قبیلہ کا جاسوس تھا۔ اس نے بہت سی باتیں بتاتے ہوئے ایک ایسا تذکرہ کیا جس نے سلطان شاہ کو اس کی جانب متوجہ کر دیا۔ اس نے کہا، ابھی کچھ عرصہ پہلے بحری قزاقوں نے پنڈوسا نامی جہاز کو لوٹا ہے۔ ساز و سامان کے ساتھ وہ 14 لڑکیاں بھی لائے ہیں جو ان کے قبضے میں ہیں اور بڑی بے بسی کی زندگی گزار رہی ہیں۔ سلطان شاہ کے ذہن میں فوراً ہی گرینی کا خیال آیا اور وہ مضطرب ہو گیا تھا۔ اس نے معلومات کے لیے پوچھا، حکیم آبشار، یہ بحری قزاق لڑکیوں کو لاتے ہیں تو ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں؟ وہ وحشت کی انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں۔ لڑکیوں کو بھی وہ آپس میں بانٹ لیتے ہیں، پھر ان کی ہوس پوری کرنے کے بعد جب ان کا دل ان لڑکیوں سے بھر جاتا ہے، وہ یا تو انہیں قتل کر دیتے ہیں یا پھر ایسے کاموں پر لگا دیتے ہیں جو غلام کیا کرتے ہیں۔ سلطان شاہ کا دل گرینی کے لیے تڑپنے لگا۔ پھر اس کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ گرینی کو حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔ یہ ایک انوکھا تصور تھا۔ ماضی کی جو باتیں سلطان شاہ کے ذہن میں تھیں ان کا اپنا الگ مقام تھا، لیکن زندگی کی کہانی جوں جوں آگے بڑھتی ہیں انسان کی خواہشات مختلف ہوتی چلی جاتی ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ سلطان شاہ کو نہ تو شعورا سے اس قدر دلچسپی تھی کہ وہ اس کے لیے تڑپنا شروع کر دے اور نہ ہی گرینی کے لیے، لیکن یہ بات وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ شعورا بہرحال لڑکی ہے، عورت کی حیثیت سے کبھی کبھی بلیوں جیسی ہوتی ہے، جو اگر اپنے پسند کے حاصل نہ ہونے سے بگڑ جائے تو کسی دوسرے کو بھی اس سے فائدہ نہیں اٹھانے دیتی۔ چنانچہ شعورا سے اس نے کوئی ذکر نہیں کیا، لیکن اس کے اپنے دل میں یہ احساس پلنے لگا کہ جس طرح بھی ہو سکے گرینی کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس رات بھی شعورا اس کے پاس آئی تھی اور بہت دیر تک بیٹھی رہی تھی۔ اس نے کہا، میں نے امیر المایہ کو تمہارے بارے میں تفصیلات بتائیں تو اس نے کہا کہ وہ اپنے علم سے تمہارے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ میرے بارے میں اس کی کیا رائے ہے؟ اتنی جلدی کوئی رائے کیسے قائم کی جا سکتی ہے؟ ہاں یہ تو ٹھیک ہے، سلطان شاہ نے گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ پھر تھوڑی دیر کے لیے خاموشی چھا گئی۔ شعورا کی شو سی آنکھوں میں مسکراہٹیں ناچ رہی تھیں۔ اس نے کہا، کیا سوچنے لگے؟ کوئی خاص بات نہیں، پھر بھی تمہارے ہی بارے میں سوچ رہا تھا۔ کیا؟ امیر المایہ عام لوگوں کے بارے میں کچھ نہیں سوچتا، لیکن جس کے بارے میں سوچتا ہے اس کا مقصد ہے کہ اس کی اپنی کوئی الگ حیثیت ہوتی ہے، شاید کہا جا سکتا ہے۔ کافی دیر تک وہ سلطان شاہ کے ساتھ بیٹھی رہی، پھر بولی، اچھا اب میں چلتی ہوں، کل آؤں گی۔ کل آؤ گی؟ سلطان شاہ نے سوال کیا اور وہ ایک دم خوش ہو گئی۔ تم میرا انتظار کرتے ہو نا؟ ہاں، تم میری بہت اچھی دوست ہو۔ میں آؤں گی۔ کب؟ دن کی روشنی میں، سورج کے ساتھ ساتھ، اس نے جواب دیا اور سلطان شاہ نے گردن ہلا دی۔ وہ چلی گئی اور سلطان شاہ گہری سانسیں لینے لگا۔ عجیب سی کیفیت تھی اس بیچارے کی۔ اس کی دشمن اس کی تقدیر ہی تھی اور اس کا خیال تھا کہ تقدیر بلا وجہ اس پر ظلم کر رہی ہے۔ نہ کچھ بن رہا تھا نہ بگڑ رہا تھا،
ساری زندگی سکھ سے گزار دی تھی اور اب دکھوں کی باری تھی۔ خاص طور سے یہاں آنے کے بعد تو زندگی بالکل قید ہو کر رہ گئی تھی۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ گرینی بہرحال اپنے طور پر ایک الگ حیثیت رکھتی تھی، اور اگر سلطان شاہ دونوں کا تجزیہ کرتا تو شعورا کی نسبت اسے گرینی سے زیادہ دلچسپی محسوس ہوتی تھی۔ یہاں تک کہ ایک دن اس نے حکیم ابا شار سے اپنی اس خواہش کا اظہار کر دیا اور کہا، حکیم ابا شار، میں نے اپنے بارے میں جو تھوڑی سی تفصیل آپ کو بتائی تھی اس میں ایک لڑکی کا بھی تذکرہ تھا جو میرے ساتھ سفر پر نکلی تھی۔ اس کا نام گرینی تھا۔ اس دن جب قزاقوں کے قبیلے سے آپ کی بستی کا ایک شخص آیا تھا، اس نے کچھ لڑکیوں کے قید کی کہانی سنائی تھی۔ اس دن سے میں شدید مضطرب ہوں اور میرے دل میں بار بار یہ خواہش ابھر رہی ہے کہ اگر میری ساتھی لڑکی بھی ان کے درمیان قیدی ہے تو میں اسے ان کے چنگل سے بچا کر لاؤں۔ بے شک یہ ایک بہت مشکل کام ہے، لیکن میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ اسے بھول جاؤں۔ اپنوں کو اس طرح آسانی سے نہیں بھولا جا سکتا۔ مجھے بتاؤ کہ میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ بس مجھے وہ راستہ بتا دیا جائے، میں اس راستے پر سفر کروں گا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، ہم لوگ اپنے کچھ وسائل بھی رکھتے ہیں، اور میں تمہیں ایسے 5 افراد فراہم کر دوں گا جو تمہیں وہاں تک لے جائیں گے، لیکن قزاقوں کے قبیلے میں داخل ہو کر کسی کو آزاد کرانا ایک مشکل کام ہے۔ کیا تم اپنے آپ کو اس کام کے لیے آمادہ پاتے ہو؟ مکمل طور پر۔ تو پھر ٹھیک ہے، تم اپنے طور پر تیار ہو جاؤ، میں ایسے افراد کا انتظام کر دوں گا۔ جب شعورا سلطان شاہ سے ملنے آئی تو سلطان شاہ نے اس سے تذکرہ کرتے ہوئے کہا، میں قزاقوں کے قبیلے کی طرف جا رہا ہوں اور وہاں سے میں اپنی ساتھی لڑکی گرینی کو رہا کرانے کی کوشش کروں گا۔ شعورا یکدم سنجیدہ ہو گئی۔ اس نے کہا، کیا یہ آسان کام ہوگا؟ مشکل بھی ہو تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک سوال کروں میں تم سے؟ شعورا بولی۔ ہاں ضرور۔ کیا تم اس لڑکی سے محبت کرتے ہو؟ اس کے اس سوال پر سلطان شاہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گیا، پھر اس نے مدھم لہجے میں کہا، حقیقت یہ ہے شعورا کہ میں نے اس کا فیصلہ ابھی تک نہیں کیا۔ ویسے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میرے دل میں اسے بچانے کا جذبہ موجود ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میں زندگی کی بازی لگا کر اسے بچانے کی کوشش کروں۔ سلطان شاہ نے صاف محسوس کیا تھا کہ شعورا کا چہرہ بجھ گیا ہے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور ایک چٹان کے پیچھے چلی گئی۔ شعورا، میری بات سنو، میں پہلے بھی تم سے کہہ چکا ہوں کہ میں تمہاری عزت کرتا ہوں، ایک اچھی دوست سمجھتا ہوں تمہیں۔ بات تو سنو، ادھر آؤ، میرے پاس بیٹھو۔ سلطان شاہ اپنی جگہ سے اٹھ کر چٹان کی طرف چل پڑا، لیکن چٹان کے پیچھے پہنچ کر وہ حیران رہ گیا۔ شعورا کا وہاں نام و نشان نہیں تھا۔ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ تحد نظر جو ماحول نظر آیا تھا اس میں شعورا کا کوئی وجود نہیں تھا، البتہ آسمان میں اس نے سفید عقاب کو اڑتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ حیران رہ گیا تھا کہ شعورا کہاں چلی گئی، لیکن اپنے سوال کا اسے کوئی جواب نہیں مل سکا تھا۔ حکیم ابا شاہ نے واقعی 5 افراد کا بندوبست کر دیا، 6 گھوڑے تیار کرا دیے۔ وہ انتہائی نفیس انسان تھا۔ اس نے محبت بھرے انداز میں سلطان شاہ کو رخصت کرتے ہوئے کہا، حالانکہ میرا دل نہیں چاہتا کہ میں تم کو خود سے جدا کروں، اس دوران مجھے تم سے بے پناہ محبت ہو گئی ہے، لیکن تمہارا اپنا مسئلہ بھی بالکل مختلف ہے۔ اور سنو، اگر تمہیں تمہاری مطلوبہ لڑکی مل جائے تو میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ واپس یہاں آ جانا۔ اپنی دنیا میں جانا چاہو گے تو مجھ سے بہتر ذریعہ فراہم کرنے والا تمہیں نہیں ملے گا۔ میں کوشش کر کے کسی نہ کسی طرح تمہیں تمہاری دنیا تک پہنچا دوں گا، اور اگر ہماری ہی اس دنیا میں آباد ہونا چاہو، میں امیر المایا سے کہہ کر تمہارے لیے اور بھی بہت سا بندوبست کرا دوں گا۔ شاید تم میرا مطلب سمجھ رہے ہو۔ میں اس سلسلے میں کوئی بہتر فیصلہ کروں گا۔ اور پھر سلطان شاہ وہاں سے چل پڑا۔ ابا شار کے فراہم کردہ افراد ان راستوں کو جانتے تھے، لیکن سب سے زیادہ حیران کن بات یہ تھی کہ سفر کا 6واں گھنٹہ گزرا تو سلطان شاہ نے سر اٹھا کر آسمان کی جانب دیکھا۔ وہ اس سائے کو مسلسل اپنے ساتھ سفر کرتا دیکھ رہا تھا، لیکن ذہن چونکہ دوسرے معاملات میں الجھا ہوا تھا، اس لیے اس نے اس طرف توجہ نہیں دی تھی۔ اب اس وقت جو اس نے بلندی پر نظر دوڑائی تو شعورا کے سفید عقاب کو اپنے ساتھ پرواز کرتے ہوئے پایا۔ اس عقاب کو اتنی بار دیکھ چکا تھا کہ اب اسے پہچاننے میں اسے کوئی دقت نہیں ہو رہی تھی۔ عقاب کو دیکھ کر وہ ششدر رہ گیا تھا۔ غالباً شعورا نے اپنے اس محافظ کو اس کے ساتھ بھیجا تھا۔ سلطان شاہ کے دل میں شعورا کے لیے محبت اور ہمدردی کا ایک جذبہ ابھرا۔ ساری باتیں اپنی جگہ، وہ ایک حسین اور محبت کرنے والی لڑکی تھی، اس بات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ لیکن میں کیا کروں؟ میری زندگی تو جن حالات سے شروع ہو کر جہاں تک پہنچی ہے وہ میرے لیے ویسے ہی ناقابل یقین ہے۔ میں کسی کی بلا کیا پذیرائی کر سکتا ہوں؟ اور جہاں تک گرینی کا معاملہ ہے، در حقیقت گرینی کا ساتھی بھی ایسی ہی کیفیت کا حامل تھا۔ وہ جس وقت اور جن حالات میں ملی تھی، ان حالات میں سلطان شاہ ذہنی طور پر بہت مضطرب تھا۔ گرینی نے اس کے اضطراب کو سنبھالا تھا، جس کی وجہ سے وہ گرینی سے اس قدر متاثر ہو گیا تھا۔
ورنہ شاید گرینی بھی اس کے اس قدر قریب نہ پہنچ پاتی۔ بہرحال ریگستان کا سفر طے کیا گیا جو خاصا مشکل تھا، اور آخرکار ایک ایسا حصہ نظر آیا، بلکہ سرسبز اور شادابی میں اس طرف سے بھی زیادہ حسین تھا جدھر سے وہ یہاں آیا تھا اور جدھر غوزل قبیلہ آباد تھا۔ بڑے بڑے حسین قطعات چاروں طرف پھیلے ہوئے تھے، باغ لگے ہوئے تھے، اور ان کی ترتیب بالکل مہذب آبادیوں کی سی تھی۔ حالانکہ باقی قبیلے ذرا غیر مہذب معلوم ہوتے تھے، لیکن اس جگہ کی کیفیت بہت مختلف تھی۔ پھلوں کی قطار تو اس طرف بھی تھی، لیکن اس میں کوئی ترتیب نہیں تھی، جبکہ یہاں اس علاقے میں ایک خاص ترتیب نظر آ رہی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اس طرف کے رہنے والے معزز دنیا کے معاملات سے پوری طرح واقفیت رکھتے ہیں۔ یہ وہی سمندری ڈاکو تھے جنہوں نے بہرحال پینڈوسا کو نقصان پہنچایا تھا، اور جو انسانی نقطہ نگاہ سے اس قابل نہیں تھے کہ انہیں زندگی دی جائے۔ ساتھ آنے والوں میں سے ایک نے کہا، اس جگہ سے آگے ان کی آبادیاں شروع ہو جاتی ہیں، اور اگر ہم نے یہ سرحد عبور کر لی تو خطرات کی گود میں پہنچ جائیں گے، اس لیے بہتر ہے کہ ادھر کے بارے میں مؤثر منصوبہ بندی کر لی جائے۔ آپ لوگ میرے رہنما ہیں، آپ لوگ مجھے مشورہ دیجئے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ بائیں سمت غاروں کا ایک طویل سلسلہ پھیلا ہوا ہے۔ ہم اگر وہاں قیام کریں اور پھر خفیہ طور پر یہ اندازہ لگانے کی کوشش کی جائے کہ قیدی لڑکیاں کہاں رکھی گئی ہیں تو زیادہ مناسب ہوگا۔ ٹھیک ہے، ہمیں ادھر کا رخ کرنا چاہیے، سلطان شاہ نے کہا۔ غاروں کا یہ سلسلہ طویل و عریض تھا، لیکن یہ غار بہت چھوٹے چھوٹے تھے۔ ان میں نہ تو گھوڑے سما سکتے تھے اور نہ وہ اپنے آرام کی جگہ تلاش کر سکتے تھے۔ چنانچہ ایک ایسی مؤثر جگہ کی تلاش کی گئی جہاں دوسرے قبیلے والوں سے چھپا جا سکے، اور اس کے بعد ان لوگوں نے اپنے کھانے پینے کا بندوبست کیا۔ وہ افراد جو اس کے ساتھ آئے تھے اپنے لیے ایک جگہ بنا کر آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے، اور سلطان شاہ تھوڑے فاصلے پر یہ سوچنے لگا کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے۔ رات خاصی گزر چکی تھی۔ موسم اور ماحول کے اثر کی وجہ سے اسے نیند آنے لگی تھی، اور وہ پریشانیوں کی دھن سے تنگ آ کر سونے کے لیے لیٹ گیا تھا۔ رات آدھی کے قریب گزری تھی کہ اچانک ہی اس کے کان میں ایک زوردار چیخ ابھری اور وہ اچھل پڑا۔ سفید عقاب اس کے سینے پر بیٹھا ہوا تھا اور اس کا گریبان کھینچ رہا تھا، لیکن اس سے قبل کہ وہ کچھ سمجھ سکے، اچانک ہی اسے بے شمار انسانی چیخیں سنائی دی اور وہ اچھل کر بیٹھ گیا۔ اس نے سامنے کا منظر دیکھا اور اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ اس کے ساتھ آنے والے پانچوں افراد ان مشعل برداروں کے درمیان گرے ہوئے تھے جو وحشی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، اور انہیں ان کی موجودگی کا علم ہو گیا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ لوگ ان کے نرغے میں آ کر زخمی ہونے لگے۔ پھر سلطان شاہ نے انہیں گرتے ہوئے دیکھا۔ ابھی تک حملہ آوروں کی توجہ اس کی جانب نہیں ہوئی تھی، چنانچہ اس نے غاروں کا عقبی راستہ اختیار کیا اور تاریکی میں دیوانہ وار دوڑ پڑا۔ اس کے پیچھے بھیانک چیخیں ابھر رہی تھیں، لیکن اب سلطان شاہ صرف اپنی زندگی بچانے میں مصروف تھا اور بہت برق رفتاری سے دوڑ رہا تھا۔ چاند آسمان پر روشن تھا اور سلطان شاہ کا سایہ کھردری زمین پر پڑ رہا تھا، لیکن اس نے اپنے آپ سے چند گز کے فاصلے پر ایک اور سایہ اپنے ساتھ دوڑتے ہوئے دیکھا تو نگاہیں بے اختیار بلند ہو گئیں۔ سفید عقاب اس کے ساتھ ساتھ سفر کر رہا تھا، بالکل اسی طرح جیسے اس کی حفاظت کر رہا ہو۔ یہ کہانی ابھی جاری ہے۔ یہ کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں بتائیے گا۔ کہانی پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کر دیں۔ شکریہ۔